جی جناب، تو جیسے کہ میں بات کر رہی تھی انزائٹی کے حوالے سے کہ انزائٹی جو ہے وہ اس وقت میں بڑھ جاتی ہے. نومبر اور دسمبر کا اگر آپ یہ سیشن دیکھیں تو اس میں آٹومیٹکلی لوگ جو ہے وہ سیریس رہنا یا ان کی طبیعت میں جو ہے وہ تھوڑی سی ایک ایسی چیز آ جاتی ہے جس کو آپ اداسی کہتے ہیں. آٹومیٹکلی جو ہے وہ ایک اداسی جو ہے وہ آپ کے اوپر طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ دسمبر جیسے ہی سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے کئی شاعروں نے شاعری بھی کی اور کئی لوگوں نے جو ہے وہ اپنے دل کی کیفیات بھی بیان کی. نیچرلی اگر دیکھا جائے، سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ چیزیں جو ہے وہ ریالٹی کی طرف جو اشارہ کرتی ہے. دسمبر میں کیونکہ موسم جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہونے کی طرف چلا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ ٹھنڈ آ جاتی ہے اور سردیوں کی راتیں جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں لمبی ہوتی ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ حالات اور واقعات اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب سورج ڈھل جاتا ہے یعنی کہ اندھیرا جو ہے وہ غالب آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت دماغی جو مریض ہوتے ہیں یا ان کی جو ایک سچویشن ہوتی ہے وہ اور مزید سیڈنس کی طرف چلے جاتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کی ایکٹیویٹیز بڑھا دینی چاہیے. دسمبر میں آپ اپنی ایکٹیویٹیز بڑھا دیں، بجائے کہ آپ جو ہے وہ فارغ رہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک کونے میں جو ہے وہ سپینڈ کریں یا اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. آپ اپنی ایکٹیویٹیز بڑھائیے، اپنے آپ کو کسی کام میں لگائیں. کوئی بھی ایسا کام جو آپ کی پسند کا ہو، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی ڈرائنگ ہو سکتی ہے، آپ کی کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، آپ کا دوستوں سے ملنا ہو سکتا ہے، آپ کا جو ہے وہ گیٹ ٹوگیدر میں جانا ہو سکتا ہے. یعنی اپنے ارد گرد آپ تھوڑا رش رکھیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ نہیں رکھ سکتے ہیں یا وہ اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو وہ اپنی جو ہے وہ ایکٹیویٹی ڈھونڈیں. یہ تو تھی آج کی ٹپ یا اچھی بات جو ہے وہ آپ اس کو سمجھ کے جو ہے وہ ضرور اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھیے. اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں ٹوڈے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف. جناب، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بہت ہی زبردست آج جو ہے وہ کچھ انفارمیشن ہے میرے پاس آپ کے لیے. ہوتا کیا ہے کہ ہم موبائل اپلیکیشن جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں واٹس ایپ. واٹس ایپ ہمارے پاس ایک ایسی اپلیکیشن ہے جس کو بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان میں. آپ کا تمام ڈیٹا اور تمام چیزیں جو ہے وہ اس پہ سیف ہوتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سیکیور بھی ہے. اب تو خیر واٹس ایپ کا ڈیٹا بھی جو ہے وہ ہیک کرنے کی کوشش میں جو ہے وہ لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن واٹس ایپ نے اپنے صارفین کو بہت ہی پروٹیکٹیو ایک اور جو ہے وہ اس میں اپلیکیشن جو ہے ڈیٹا سیور جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دیا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا پہلے ریموو ہو جاتا تھا، آپ کے پاس آپشن آتی تھی کہ آپ اس کو اتنے دن کے لیے اتنے دن کے لیے اتنے دن کے لیے جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں، تو وہ ڈیٹا جو ہے وہ اب آپ سیکیور کر سکتے ہیں. واٹس ایپ ایک ایسا ظاہر پلیٹ فارم ہے جس سے موبائل میں جتنا بھی آپ کا ضروری ڈیٹا ہے، آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ویڈیوز ہیں، اپ ڈیٹس ہیں، کوئی آپ کی نیوز ہے، کچھ بھی ہے، وٹ ایور جو بھی آپ نے سیو کر کے رکھی ہے وہ ایک مخصوص وقت کے لیے جو ہے وہ سیف رہتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ریموو ہو جاتی تھی. لیکن اب اس فیچر سے مستفید ہونے کے لیے آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے، اپنے اسمارٹ فون پہ واٹس ایپ کو اوپن کریں. اس کے بعد پروفائل پر جا کر آپ نے سیٹنگز مینیو کو کھولنا ہے. وہاں آپ نے اپنے اکاؤنٹس آپشن پہ جانا ہے اور وہاں جو ہے وہ آپ نے چینج نمبر پہ کلک کرنا ہے. اور اس کے بعد جب آپ یہ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے. وہاں پر آپ اپنے پرانے جو آپ کا موبائل ہے وہ نئے موبائل کے ساتھ جو ہے وہ اندراج ہو جائے گا اور پھر واٹس ایپ نئے نمبر کی تصدیق کرے گا اور پرانے نمبر کی جگہ نئے نمبر کو دے دے گا. فون نمبر تبدیل ہونے کی صورت میں کانٹیکٹس اور گروپس کو بھی واٹس ایپ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا جائے گا اور یہ آپ کا وہاں پہ آٹومیٹکلی سیف ہو جائے گا. آپ ایٹ اے ٹائم جیسے بہت سارے لوگ جو ہے وہ بزنس واٹس ایپ بھی اور عام واٹس ایپ بھی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، یہ سیم اسی طریقے سے ہے. لیکن اس سے ہوگا کیا کہ جو دوسرا نمبر آپ ان کو دے رہے ہیں اس میں آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سارا سیف ہو جائے گا. پھر دوبارہ آپ اپنے پہلے نمبر پر جو ہے وہ اس کو کلک کر سکتے ہیں یا جیسے بھی آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اسی نمبر پہ رہنا چاہتے ہیں تو اسی نمبر پہ رہ سکتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ کافی ٹائم سے جو ہے وہ یہ سروائیو کر رہا ہے، لیکن ابھی تک آل ان آل نہیں ہے. اتنا لوگوں کو اس کے حوالے سے جو ہے وہ اندازہ نہیں ہے واٹس ایپ کے حوالے سے. تو آپ جو ہے وہ اس کو پراپر طریقے سے اپنے ساتھ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اپنا ڈیٹا جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ جناب چلتے ہیں آج کی ٹوڈے انٹرسٹنگ سٹوری کی طرف.
ہمارے پروگرام کا آغاز ایک اچھی بات سے ہوتا ہے، کسی اچھے کام سے ہوتا ہے، کسی اچھے ٹاپک سے، یا آپ کے لیے کوئی اچھی ہیلتھ، مینٹل یا فزیکل ہیلتھ ٹپ سے ہوتا ہے۔ تو جناب ایک بہت ہی اچھی بات اور ایک بہت ہی خاص بات کہ جب آپ اس سردیوں کے موسم میں جب پروٹیکٹ کرنے کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ ان کو شیلٹر ہومز دیتے ہیں یا ان کے لیے کوئی جگہ جو ہے وہ مختص کر دیتے ہیں جہاں پر وہ جا کے سو سکتے ہیں، تو وہ کتنا اچھا محسوس کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے جاندار بھی ہیں، ہمارے جانور بھی ہیں کہ جو جیسے یہ بلیاں ہیں، جیسے یہ ڈاگز ہیں، باہر کے ممالک میں تو ان کے لیے خاص طور پہ جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے سردیوں کے حوالے سے کہ ان کے الگ سے جو ہے وہ ہٹس بنا دیے جاتے ہیں جہاں پر ان کا بستر لگایا جاتا ہے، جہاں پر یہ آ کر رات کو جو ہے وہ سو سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کانسیپٹ جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، لیکن آج کی انٹرسٹنگ سٹوری بھی بڑی ڈیفرنٹ ہے، اور وہ کیا ہے وہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ مسقط کی مریم کا گھر جو ہے وہ 500 لاوارث بلیوں کا جو ہے وہ گھر بن چکا ہے۔ اور مسقط کی جو مریم ہے ان کی شہرت اس وقت دنیا میں سب سے بڑے پیمانے پر ہے، کیونکہ ان کے پاس 500 لاوارث بلیاں ہیں اور کتے بھی ہیں ساتھ میں۔ تو سارے جانور جو ہیں وہ وہاں پہ سکون سے اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور مریم کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ مریم البوشی جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکی ہیں، گورنمنٹ کے عہدے پر جو ہے وہ فائز تھیں، اور اب جو ہے وہ ریٹائر ہو کر اپنے گھر پہ ہی رہتی ہیں۔ تو ان کے پاس کم سے کم جو ہے وہ 480 بلیاں اور 5112 کتے ہیں۔ یہ سب انہوں نے دوسری جگہ سے جو ہے وہ جمع کیے ہیں، اور یہ وہ لاوارث بلیاں اور کتے ہیں جن کا مطلب کوئی گھر نہیں، کوئی کہیں رہ نہیں سکتے تھے، وہ سب کو جو ہے انہوں نے اپنے گھر میں جو ہے وہ جگہ دی ہے۔ ان کی دیکھ بھال کرنے والا جو ہے کوئی نہیں تھا، تو مریم البوشی جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ دیکھ بھال کرتی ہیں۔ مسقط میں ان کا یہ گھر ہے، اور 2008 میں ان کا بیٹا ایک فورس کی بلی لے کر آیا تھا، لیکن وہ جلد سے لاپرواہ ہو گیا، اور اس کے بعد 2011 میں مریم پر ڈپریشن کے دورے پڑے۔ اس پر وہ اپنا دل بہلانے کے لیے جو ہے وہ بلیوں اور کتوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کرتی تھیں۔ اور وہی والی بات کہ جیسے میں نے پروگرام کا سٹارٹ کیا کہ ڈپریشن اس وقت میں بڑھ جاتا ہے، نومبر اور دسمبر ڈپریشن کے بڑھنے کی سب سے بڑی وجوہات ہے۔ تو براہ مہربانی جو لوگ ڈپریشن میں ہیں وہ اپنے لیے ایکٹیویٹی ڈھونڈیں، وہ اپنے لیے کوئی کام ڈھونڈیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ڈپریشن مزید آپ کو جو ہے وہ کسی اور طرف لے جائے اور یہ جو ہے وہ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر بن جائے۔ یہ MDD جو ہے وہ اس کے حوالے سے بھی کسی دن پروگرام میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیا ہے۔ ابھی تو جو ہے وہ آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں نا باہر کے ممالک میں، ان کی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ اپنا جو دل بہلاتے ہیں، اگر ان کے ساتھ دوسرے لوگ نہیں شامل ہوتے تو وہ جانوروں سے، اپنے گھر میں کتے پالتے ہیں، بلیاں رکھتے ہیں، ان کی کیئر کرتے ہیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، ان کا اچھا ٹائم سپینڈ ہو جاتا ہے، انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے یہ کام کر کے۔ ابھی تو میں تحقیق پڑھ رہی تھی ایک کہ جرمن میں جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ انسان مطلب نما جو ہے وہ چیزیں بننا شروع ہو گئی ہیں پلاسٹک میں اور ایسے جو ہے وہ سیلیکون میں، کہ جو ریئل لگتی ہیں، گڑیاں ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ لڑکے اور لڑکی کا کانسیپٹ اور اس طرح کی چیزیں وٹ ایور، وہ بڑی ڈفرینٹ ایک قسم کی جو ہے وہ چیزیں جو انٹرسٹنگ میں آتی ہے کہ لوگ ان سے باتیں کر رہے ہیں، لوگ ان کی کیئر کر رہے ہیں، لوگ ان کو ان کی کیئر کرتے ہوئے ان کے لیے کھانا، ان کے لیے شاپنگ کرنا، وہ بالکل ربڑ کی چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور لوگوں کے پاس دیکھیے بات کرنے کے لیے کوئی ہے نہیں، ان کے پاس جو ہے وہ کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جس سے وہ اپنی بات کو شیئر کر سکے، اپنی تکلیف اپنی پریشانی کو بتا سکے۔ تو لوگ اس طرف دنیا جا رہی ہے کہ جہاں پر لوگ جو ہے وہ ڈمیز سے باتیں کر رہے ہیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں، ان کے لیے شاپنگز کر رہے ہیں۔ اور ایسا ہی مریم نے بھی کیا کہ جنہوں نے 500 بلیوں اور کتوں کو جو ہے وہ اپنے گھر میں رکھا اور ان کی جو ہے وہ دیکھ بھال کر رہی ہیں، اور خاص طور پر جو ہے وہ کم سے کم ان کی دیکھ بھال پہ ہر ماہ $8,000 یعنی 12 لاکھ پاکستانی روپے جو ہے وہ خرچ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ظاہر ہے ایک بہت بڑی بات ہے، ان کی کیئر کرنا، ان کی فوڈ کا انتظام کرنا، ان کو نہلانا دھلانا۔ 500 بلیاں اور کتے، اتنا مطلب آسان نہیں ہوتا اتنے سارے لوگوں کی کیئر کرنا اور اتنے سارے جانوروں کی کیئر کرنا۔ تو جناب یہ تھی ایک انٹرسٹنگ سٹوری جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اسی سے ریلیٹڈ، کیونکہ ہیلتھ کی بات جو ہے وہ پورے پروگرام میں ہی ہوتی رہتی ہے۔ تو ہیلتھ کا جو سیگمنٹ ہے، چلتے ہیں ٹوڈے ہیلتھ کی طرف۔ سردیاں جیسے ہی آتی ہیں ویسے ہی کچھ ایسی پرابلمز جو ہیں وہ ہمارے اندر ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا۔ گردوں کا مسئلہ ایک بہت بڑا سویر قسم کا مسئلہ ہے جو زیادہ تر لوگوں کو سردیوں میں ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ پانی کم پیتے ہیں، پانی کی کمی کی وجہ سے گردے جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اتنی جان لیوا تکلیف ہے کہ اگر یہ کسی کو جو ہے وہ لاحق ہو جائے تو اس کو تکلیف تو ہے ہی ہے، لیکن اگر گردے خدا نہ خواستہ نکارہ ہو جائے تو انسان بہت عرصے تک جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔
اس میں مناسب مقدار میں پانی کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. ظاہر ہے ہر جو ہے وہ چیز کا اپنا الگ فنکشن ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو چیزیں عطا کی ہیں, معدہ ہے, گردے ہیں, پھیپھڑے ہیں, جس سے پورا انسانی ڈھانچہ جو ہے وہ بنا ہے, جو پورا جسم بنا ہے, جو آپ کا جو ہے وہ کام ہے, اس حوالے سے جو ہے وہ اگر دیکھیں تو موت کو جو ہے وہ, اگر آپ کے پانی ٹھیک ہو, گردوں میں پانی جو ہے وہ اس کی مقدار ٹھیک ہو, آپ پانی صحیح پیتے ہو, تو کافی حد تک موت کا خطرہ جو ہے وہ ٹل جاتا ہے. تو یہ جو ہے وہ تحقیق سے بھی ثابت ہوا ہے, اور خاص طور پر جو ہے وہ اس حوالے سے دیکھا بھی گیا ہے کہ پراپر طریقے سے آپ اگر پانی صحیح پیتے ہیں, 4 سے 5 گلاس تو کم سے کم, اب ماہرین تو یہ کہتے ہیں کہ 7 سے 8 گلاس, لیکن اگر آپ 7 سے 8 گلاس نہیں پی سکتے تو کم سے کم 5 گلاس تو پانی پیئیں, لازمی پیئیں, جس میں جوسز بھی ہونا چاہیے, جس میں آپ کا دودھ بھی ہونا چاہیے, جس میں آپ کا واٹر بھی ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ یہ ہر سال اموات ہوتی ہیں گردوں کو فیل ہونے کی وجہ سے. تو یہ بہت جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنتا ہے, ٹینشن کا باعث بنتا ہے. تو آپ کے پانی زیادہ ہونا چاہیے, اور گردوں کے لیے پانی جو ہے وہ زیادہ پینا ہے. اسی کے ساتھ جو ہے وہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں گردوں کے حوالے سے, ہمارا ہیلتھ کا سیگمنٹ جو ہے وہ چل رہا ہے, تو اسی حوالے سے جو ہے وہ جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں نفسیات کے حوالے سے, جیسے کہ ابھی ہم نے جو گردوں کے حوالے سے فزیکل بات کی, اسی طرح جو ہے وہ ہم مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں, اور ماہرین اس کے 6 زبردست طریقے بھی بتاتے ہیں. چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کی نیند جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی ہے. اب اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, کیا معاملات ہوتے ہیں, اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم بات کریں گے. بہت چھوٹے بچوں کو سلانا مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ماں کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو کے سوئیں. ماں نے ساتھ نہیں سونا یا باپ نے نہیں سونا تو وہ چھوٹے بچے نے بھی نہیں سونا. اب آپ نے کرنا کیا ہے, اس پر ایک تحقیق ہوئی ہے جرمن میں, اور دنیا بھر میں 40% جو بچے ہیں, جو کم سن ہیں, چھوٹے ہیں, معصوم ہیں, وہ کس طرح سو سکتے ہیں اور ان کو کس طرح سلانا چاہیے, اس کی کیا کیا جو ہے وہ طریقہ کار ہیں, وہ میں آپ کو جو ہے وہ آج بتاتی ہوں کہ والدین کو جو ہے وہ کس پر عمل کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو سونے کے اوقات مقرر کرنے ہیں. جو چھوٹا بچہ ہے اس کے سونے کے کوئی اوقات نہیں ہے, اس کا کوئی ٹائمنگ نہیں ہے, وہ جب اس کا دل چاہے گا وہ سو جائے گا, اور آپ اس کو اٹھا بھی نہیں سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے اس کی جو ڈائٹ ہے, جو اس کو آپ جو فیڈ کروا رہی ہیں, وہ پراپر ہونا چاہیے, بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے, تاکہ بچے کی نیند تبھی پوری ہوتی ہے جب اس کا پیٹ بھرا ہو. اور اکثر اوقات بچے جو ہے وہ سٹریس کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے رو رہے ہوتے ہیں, اور ماں کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. فیڈر پہ جو ہے وہ بچے, چھوٹے معصوم بچوں کو لگا دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی نیند کا جو ایک سرکل ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ایسے نہیں کہتے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور چھوٹے بچے کو کم سے کم جو ہے وہ 2 سال تک جو ہے وہ پلانا چاہیے, کیونکہ بچے کی نیند, اس کی صحت اس سے جڑی ہوتی ہے. آپ جب اس کو فیڈر دے رہے ہیں, آپ اس کو جو ہے وہ نپل دے رہے ہیں, وہ فیڈر دے رہے ہیں, پلاسٹک دے رہے ہیں, تو وہ سارا پلاسٹک جو ہے وہ اس کے پیٹ میں اکٹھا ہو رہا ہے. میں نے اس پہ بھی ایک تحقیق آپ کو جو ہے وہ بتائی تھی, یاد ہوگا جو لوگ ریگولر میرا شو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ سونے کے اوقات جو ہے اس کا ٹائم جو ہے وہ مقرر کرنا ہے. اس کے بعد جہاں آپ بچے کو سلا رہے ہیں وہاں پہ روشنی کم ہونی چاہیے. تیز روشنی میں بچہ کبھی نہیں سوئے گا. اس کو تنہا سونے کی عادت ڈالیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو اپنے سینے پہ سلا رہے ہیں یا بچوں کو گود میں سلا رہے ہیں. چھوٹے بچے کو الگ کاٹ میں جو ہے وہ سلانا چاہیے. ماں پاس بیٹھ کے یا باپ پاس بیٹھ کے اس کو تھپک سکتا ہے, اس کو آپ جو ہے وہ ایسے کر کے جو ہے وہ سلا سکتے ہیں کہ اس کو یہ فیل ہو کہ اس نے اکیلے سونا ہے. شروع سے ہی جب آپ اس کو جو ہے وہ اکیلے سونے کی عادت ڈالیں گے, اکیلا اس کائنڈ آف سینس نہیں کہ بچے کو اکیلا چھوڑ کے آپ کمرے سے باہر چلے جائیں, مطلب آپ وہیں بیٹھیں لیکن اس کو جو ہے وہ اکیلا سلائیں. اگر بچہ نہیں سو پاتا تو ماں کو چاہیے کہ تھوڑی دیر اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے, جیسے آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ایسے سلا کے اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ الگ کر کے جو ہے وہ سلا دیا جائے. اور خاص طور پہ بچوں کو جو سائڈ پہ تکیے رکھے جاتے ہیں ان کو کور کیا جاتا ہے, ان کو کور کر کے سلائیں تاکہ انہیں احساس ہو کہ ان کے آس پاس جو ہے وہ کچھ چیزیں رکھی ہیں. ان کا فلفی سا جو ہے وہ ایک سافٹ سا جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ ہونی چاہیے. پھر جو ہے وہ ان کے اگر تبدیلی آتی ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے سونے کے اوقات میں تبدیلی آتی ہے, وہ رات کو جاگتے ہیں, صبح کو سوتے ہیں, دن کو سوتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بچوں کو جب آپ سونے کی الگ عادت ڈال دیں گی نا تو ایسا ہوگا نہیں. لیکن اگر پھر بھی ہو رہا ہے تو اٹس مین کہ بچے کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے, اس کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ دودھ کی ضرورت ہے اور اس کو اتنا جو ہے وہ نہیں میسر آ رہا. پھر آپ نے جو ہے وہ ایک جو تھوڑے سے بڑے بچے ہوتے ہیں, اگر وہ نہیں سو پاتے, جیسے 2 سال 3 سال کے بچے, ان کا ایک کہانی ٹائم رکھ لیں. ان کو جو ہے وہ آپ سٹوریز سنائیں. ان کے سٹوریز کے ساتھ جو ہے وہ جیسے وہ سٹوری سنتے رہیں گے ویسے ویسے جو ہے وہ ان کو نیند کی طرف جو ہے وہ آتے رہیں گے اور سو جائیں گے. تو یہ ساری جو ہے وہ ٹرکس اور یہ چیزیں جو ہے وہ آپ نے اپنے ساتھ رکھنی ہے چھوٹے بچوں کے لیے خاص طور پر, کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے. اسی کے ساتھ یہ تو تھی کچھ ٹپس ہیلتھ کے حوالے سے, مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, بچوں کی فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے, سونے کے جو ان کے اوقات کار تبدیل ہو جاتے ہیں اس حوالے سے کہ اس کو ضرور جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھیے گا. اسی کے ساتھ جو ہے وہ اب ہم چلتے ہیں شوبز کی طرف.
ہماری بہت سی ایسی اداکارائیں ہیں, بہت سی ایسی سپر سٹارز ہیں جنہوں نے بہت سے ایوارڈز جیتے ہیں, اور بہت کسی نے اپنی خوبصورتی پہ, کسی نے اپنی اداکاری پہ, کسی نے اپنے جو ہے وہ اچھی کارکردگی پر جو ہے وہ بہت سے ایوارڈ حاصل کیے. پاکستان کی مشہور اداکارہ ہے سجل علی, جو فلم سے بھی اور ٹی وی ڈرامے سے بھی جو ہے وہ ریلیٹ ہے, اور انہوں نے بین الاقوامی ایوارڈ سے بھی ان کو جو ہے وہ نوازا گیا ہے. DIAFA جو انٹرنیشنل عرب فیسٹیول ایوارڈز ہوتے ہیں, اس میں جو ہے وہ عرب کنٹریز میں جو ڈرامہ آرٹسٹ ہوتے ہیں, موویز آرٹسٹ ہوتے ہیں, ان کو جو ہے وہ ایوارڈز دیے جاتے ہیں. تو پاکستانی اداکارہ جو ہے وہ سجل علی, ان کو جو ہے وہ یہ ایوارڈ دیا گیا ہے, ان کی گراں قدر خدمات اور متاثر کن کارکردگی. اگر آپ اس شخصیت کو دیکھیں اور اس لڑکی کی جو ہے وہ آپ ایکٹنگ دیکھیں تو کمال ایکٹنگ کرتی ہیں, اور یہ ایکٹنگ جو ہے وہ ان کو سوٹ بھی کرتی ہے. حالانکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ ان کا قد بہت چھوٹا ہے, اور اگر ان کا قد تھوڑا سا لمبا ہوتا تو شاید یہ اور زیادہ اٹریکٹیو ہوتی. مگر خوبصورتی کا ایک ہے نا کہ آپ کسی مورت کو دیکھ لیں, آپ نے کوئی اپنے ہاتھ سے کوئی چیز جو ہے وہ بنائی ہو, تو ایسی اسکیچنگ ٹائپ جو ہے وہ ان کی شکل ہے, اور بہت خوبصورت جو ہے وہ ایکٹنگ کرتی ہیں. تو اس کے بعد ان کو جو ہے وہ یہ ایوارڈ دیا گیا ہے بحیثیت اداکارہ اور پاکستانی اداکارہ کے جو ہے وہ طور پر جو ہے وہ یہ ایوارڈ بہت کم لوگوں کو ملا ہے آج تک. پہلے بتا دوں اس میں انٹرنیشنل عرب فیسٹیول ایوارڈز کی جو تقریب ہر سال منعقد کی جاتی ہے, اور اس میں جو ہے وہ عرب اور بین الاقوامی شخصیات کو ان کے فن کے مطابق جو ہے وہ ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے. تو اس دفعہ متاثر کن کارکردگی کے اعتراف میں جو ہے وہ یہ ایوارڈ دیا گیا ہے سجل علی کو. اب یہ ہمارے جو آرٹسٹ ہیں یہ ہمارا فخر ہیں, کیونکہ یہ جب اچھی کارکردگی کرتے ہیں, کہیں جا کر جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں, تو لوگ پھر پاکستان کو ان کے نام سے جاننا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آفریدی کی آپ بات کر لیں کہ وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ اپنی کارکردگی سے جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کرتے رہے. اسی طرح ایکٹریس میں اگر بات کر لیں تو سجل علی نے جو ہے وہ ہمارے پڑوسی ملک میں بھی جا کے کام کیا, بہت اچھا کام کیا, اور آرٹسٹوں سے بہت بڑھ کر اور بہتر کام کیا, اور جو ہے وہ اب بھی کر رہی ہیں, اور اس طرح ان کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. تو یہ تو تھی سجل علی کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ بات. شوبز کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو مووی بھی درمیان میں ہوتی ہے, اور مووی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں. تو مووی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے کہ موکنگ جو ہے ایڈونچرس مووی ہے, اور اس طرح کی فلمیں جو ہے وہ آنی چاہیے, لوگوں کو جو ہے وہ اسے دیکھنی چاہیے. اسی کے ساتھ سپورٹس کی بات کر لیتے ہیں. سپورٹس میں ہمارے پاس جو ہے وہ آج کیا ہے جناب, پاک بھارت کرکٹ سیریز کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. ICC چیف کا صاف اور واضح بیان سامنے آ گیا ہے. کہتے ہیں کہ ICC کے نو منتخب چیئرمین جو ہے گریگ بارکلے نے کہا ہے کہ ممبر ملکوں کے درمیان باہمی سیریز کی جو اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. میں روایتی حریف پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کو بھی ماضی کی طرح آپس میں تسلسل کے ساتھ کھیلتا دیکھنے کی خواہش رکھتا ہوں, لیکن اس زمن میں کوئی کردار ادا کرنا میری ابھی اس میں شامل نہیں ہے, میں ابھی نہیں ایسا کر سکتا. انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کئی سیاسی اور زمینی حقائق کو بھی جانتا ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی, ایسا چاہنے کے باوجود بھی ابھی فی الحال جو ہے وہ کچھ ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ جس سے پاکستان اور بھارت کو ایک جگہ اکٹھا کر کے جو ہے وہ کرکٹ میچ کا کوئی انتظام جو ہے وہ کیا جا سکے. کیونکہ کرکٹ شائقین جو ہے نا وہ بہت بے تابی سے انتظار کرتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کا میچ ہو, اور انڈیا اور پاکستان کے میچ پہ ہر شخص جو ہے پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی سارے اپنے کام چھوڑ کے, اپنی شاپس بند کر کے, سب کچھ ختم کر کے صرف جو ہے وہ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو پوری دنیا میں انتظار کیا جاتا ہے کہ انڈیا پاکستان کا میچ کب ہوگا. لیکن جو یہ حالات چل رہے ہیں, جو یہ معاملات چل رہے ہیں, اس میں اس طرح سے جو ہے وہ کرنا یا ان کا جو ہے وہ میچ کروانا یا دونوں ٹیموں کو اکٹھا کرنا ابھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اور ایسا ہی کہنا ہے ICC چیف کا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاک بھارت کرکٹ سیریز کے لیے ابھی فی الحال ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ تو ان کا ایک چھوٹا سا بیان تھا سپورٹس کے حوالے سے, جو ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا, اور آپ کو جو ہے وہ بتایا کہ کیا سچویشن, کیا صورتحال جو ہے وہ چل رہی ہے. کچھ میرے پاس اپڈیٹ جناب ویدر کے حوالے سے بھی ہے, اور جو ہے ویدر کے معاملات بھی جو ہے وہ تھوڑے بہت جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں بریک لینی ہے. پہلے بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جو ہے وہ ویدر اپڈیٹس جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور ساتھ ہمارے کچھ اہم ٹاپکس ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں. کرونا ویکسین کے لیے بھی جو ہے وہ کچھ پیسے مختص کر دیے گئے ہیں, $150 ملین. ڈاکٹر فیصل کا جو ہے وہ یہ کہنا ہے. اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہمارے پاس وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ ٹوڈے, آپ کے ساتھ آپ کی میزبان ڈاکٹر نبیہ علی خان. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آج بہت اہم ٹاپکس ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں, آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے اور آپ کو بتانا ہے. لیکن سب سے پہلے ہم نے آپ کو ویدر اپڈیٹس بھی دینی ہے. جی ہاں, ویدر اپڈیٹس جو ہے وہ آج بڑی ڈیفرنٹ قسم کی ہے میرے پاس. کراچی کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ ہم نے بات کرنی ہے, تو سب سے پہلے چلتے ہیں ٹوڈے ویدر کی طرف.
تو ویدر میں جناب جو ہے وہ کراچی کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو رات کو کراچی کا کم سے کم درجہ حرارت بھی جو ہے وہ 10.5 ریکارڈ کیا گیا ہے. اور آپ یہ اندازہ لگائیے کہ پچھلے 10 سالوں میں بھی ایسا نہیں ہوا. ابھی جب میں اس نیوز کو پڑھ رہی تھی تو میں بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ آپ 10.5 ہی ہے نا, یہ مجھے بتائیے, کیونکہ پچھلے 10 سالوں میں کبھی اتنا درجہ حرارت جو ہے وہ رات کے وقت کراچی میں ریکارڈ نہیں کیا گیا, اور یہ تو ریکارڈ توڑ دیا ہے کم سے کم درجہ حرارت کا. اور اس میں جو اشاریہ ہے ڈگری سینٹی گریڈ جو ریکارڈ کیا گیا ہے 0.5, یہ کم سے کم درجہ حرارت ہوتا ہے, اور سردی کی جو ہے وہ شدید قسم کی جو ہے وہ لہر کی طرف اشارہ ہوتا ہے. نومبر میں تو ایسا نہیں ہوا, دسمبر میں جو ہے وہ ایسا ہو سکتا تھا, لیکن نومبر کی رات کو جو ہے وہ یہ ریکارڈ کیا گیا. آج جو ہے وہ دسمبر میں ہم نے جو ہے وہ پہلا سپیل جو ہے وہ دسمبر کا سٹارٹ ہو چکا ہے, اور اس میں موسم مزید آگے سرد رہنے کے امکانات جو ہے وہ موجود ہیں. یعنی کہ اوورال سندھ میں جو ہے وہ سردی کی لہر جو ہے وہ آ چکی ہے, اور اسپیشلی جو ہے وہ پورے ملک کو ہی سردی نے لپیٹ میں لے لیا ہے. جگہ جگہ جو ہے برف باری بھی ہو رہی ہے, شدید سردی کی جو ہے وہ کیفیت ہے. لیکن لاہور میں ابھی تک جو ہے وہ درجہ حرارت کافی حد تک جو ہے وہ ان کنٹرول ہے. اور اگر کراچی میں بات کر لیا جائے تو رات کو جو ہے وہ درجہ حرارت 10.5 ریکارڈ کیا گیا ہے. تو یہ پچھلے 10 سالوں میں یہ سارا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے کم سے کم درجہ حرارت کا. تو اس میں محکمہ موسمیات والوں کا کہنا ہے کہ اس سے قبل جو ہے وہ 30 نومبر 1986 کو یعنی 1986 میں سب سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 7.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا, اور اس کے بعد اب آ کے جو 86 کے بعد اب آ کے جو ہے وہ اتنا کم درجہ حرارت جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے. تو یہ بڑی ایک حیران کن جو ہے وہ بات تھی, ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ محکمہ موسمیات کے حوالے سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں نے ڈسکس کی. تو یہ تو تھا ویدر اپڈیٹ جو ہم نے آپ کے ساتھ بات کی, اور آپ کو بتایا کہ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 10.5 ہو گیا ہے کراچی میں رات کے وقت میں. تو ابھی سردی کے حوالے سے جو ہے وہ تمام انتظامات جو ہے وہ کراچی والے کر کے رکھ لیں. اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ٹوڈے نیوز کی طرف. نیوز کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو نیوز میں تمام اپڈیٹس جو ہے وہ نیشنل انٹرنیشنل شامل ہوتی ہیں. کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ اس میں انٹرنیشنل اور نیشنل جو ہے وہ مکسچر آف نیوز جو ہے اور لیٹسٹ آپ کو جو ہے وہ دی جائے. تو ابھی لیٹسٹ جو ہمارے پاس خبر ہے وہ کووڈ کے حوالے سے ہے کہ کتنے جو ہے وہ کووڈ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کتنے لوگوں کی جو ہے وہ جان لے گیا ہے, کتنے لوگ جو ہے وہ جن کے ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ مثبت آئے ہیں, اور کیا اس وقت پورے جو ہے وہ ملک میں سچویشن چل رہی ہے. اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن والے جو علاقے ہیں اس میں کھلی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. کوئی جو ہے وہ وہاں پر آپ کو دیکھنے میں نہیں آ رہا کہ جو ہے باہر سے لوگوں کو جو ہے وہ جانے بھی دے رہے ہیں, باہر اندر کے لوگ جو ہے باہر بھی جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے کووڈ مزید پھیلنے کے خدشات جو ہیں وہ موجود ہیں. پولیس تعینات ہے, شہریوں کی آمد و رفت اسی طریقے سے ہے. اور اگر آپ صرف لاہور کی بات کر لیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن والے علاقے جو ہے وہ جتنے بھی ہیں ان میں کھلی خلاف ورزیاں جو ہے سامنے آ رہی ہیں, تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی. کراچی کی ہم نے آپ کو اپڈیٹ کی کل, کراچی کی صورتحال سے جو ہے وہ ہمارے نمائندہ نے آپ کو بتایا, تو وہاں سے بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں بھی پولیس تعینات ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کووڈ سے بچاؤ کی کوئی خاص SOPs ہمیں نظر جو ہے وہ نہیں آ رہے. اس کی کیا وجوہات ہے, اس حوالے سے بھی جو ہے وہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ 24 گھنٹوں میں 66 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں کورونا سے. اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 40,949 کورونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں, جس کے بعد مجموعی کووڈ 19 ٹیسٹ کی تعداد 55,49,779 ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں کووڈ کے 2,458 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد 4,08,82 ہو گئی ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سندھ میں مریضوں کی تعداد 1,74,350 ہو گئی ہے, پنجاب میں 1,19,578, خیبر پختونخوا میں 47,370 اور اسلام آباد میں 30,406, بلوچستان میں 17,187, آزاد کشمیر میں 6,933 اور گلگت بلتستان میں 4,658 تعداد ہو چکی ہے.
بہت سے ایسے مریض ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے، اور اگر آپ فال کیسز جو ہے وہ ان کے حوالے سے جو ہے وہ تعداد مزید جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، 49,105 تک ہو گئی ہے، جن میں سے 2,165 مریض جو ہے ان کی حالت تشویشناک ہے اس وقت میں. یہ کرنٹ سچویشن اور کرنٹ جو ہے وہ اعداد و شمار جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جو پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں. اور کووڈ کے خلاف ورزیاں بے احتیاطیاں کی جا رہی ہیں، کوئی ایس او پیز جو ہے وہ فالو نہیں کیے جا رہے، لوگ اپنی حفاظت خود نہیں کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیے کہ پہلا سپیل آف کرونا جو تھا وہ اتنا خطرناک تھا، لوگوں کو ایک پتا تھا کہ ہم نے سینیٹائزر ساتھ رکھنا ہے، ہم نے ماسک کی جو ہے وہ پہننا ہے، باہر نکلنا ہے تو اپنی کیئر کرنی ہے. لیکن یہ سیکنڈ سپیل جتنا زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے یا جتنا جو ہے وہ ایریٹیٹنگ ہے اور جتنا لوگوں کو جو ہے وہ افیکٹ ہو رہے ہیں لوگ، اتنا ہی لوگ جو ہے وہ نہ سینیٹائزر کا استعمال کر رہے ہیں، نہ ہاتھ بار بار جو ہے وہ دھوئے جا رہے ہیں، نہ ہی آپ جو ہے وہ ماسک کا استعمال جو ہے وہ کر رہے ہیں. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ، اب آپ جلد سے جلوس بھی دیکھ لیں جو ہے وہ تو وہ بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ جاری اور ساری ہیں. اسکول کے حوالے سے تو چلے اسکول بند ہو چکے ہیں، یونیورسٹیز بند کر دی گئی ہیں کہ بچے جو ہے وہ اطمینان سے گھر میں بیٹھے، لیکن یہ جو باہر اتنی عوام نکلی ہوئی ہے سڑکوں پر، ان کی پروٹیکشن کی جو ہے وہ ذمہ داری کس نے لینی ہے؟ ظاہری بات ہے کہ یہ پروٹیکشن کی ذمہ داری آپ نے خود جو ہے وہ لینی ہے. ہر انسان اپنی ذمہ داری خود لے گا. حکومت نے آ کے آپ کو نہیں بتانا کہ آپ ماسک پہن لیں، ایک ایک بندے کو آ کے بتائیں جی ماسک پہنے، اپنی حفاظت کریں. آپ خود اپنی حفاظت کریں. تو یہ جناب جو درجہ حرارت یا آگے سلسلہ جو ہے وہ بڑھے گا سردیوں میں، ظاہری بات ہے یہ پھیلنے کے خدشات پہلے سے موجود تھے. ماہرین نے، ڈاکٹرز نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ سردیوں میں کووڈ کے جو یہ وائرس ہے اس میں زکام، کھانسی، بخار کا جو ہے وہ سچویشن بڑھ جاتی ہے، تو اپنا خاص خیال رکھیں. تو اسی وجہ سے اس وقت میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا خاص خیال رکھیں. ساتھ ہی اگر ہم دوسری طرف، کیونکہ ہم نیوز کی بات کریں، دوسری طرف دیکھ لیں تو کرونا ویکسین کے لیے $150 ملین مختص کر دیے گئے ہیں. اب $150 ملین جو کرونا ویکسین کے لیے مختص کیے گئے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرونا ویکسین ہمیں اویلیبل کب ہوگی، اس کی ہم تک جو ہے وہ رسائی کب ہوگی. تو آپ کو اس کی کچھ اپڈیٹس جو میرے پاس موجود ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ وزیراعظم کے مشیر برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ ہماری اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے کووڈ پھیل رہا ہے اور اس کی لہر جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے. پاکستان میں ویکسین کی دستیابی 2021 کی پہلی سمائی میں ممکن ہو سکے گی، اور یہ بات میں آپ کو پہلے پروگرام میں اپنے بتا چکی ہوں، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کہ 2021 کے مڈ تک جو ہے وہ کرونا ویکسین آنے کے جو ہے وہ پاکستان میں امکانات ہیں. اور اب تو اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کو یہ اجازت بھی مل گئی ہے کہ کلینیکل ٹرائل تو ویکسین کا ہو ہی رہا ہے، لیکن ویکسین بنانے کی اجازت بھی جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ مل چکی ہے. تو اب اس میں جو ہے ان ممالک کے صف میں پاکستان بھی شامل ہو گیا ہے جو کرونا ویکسین پر کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر فیصل سلطان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ کرونا ویکسین کے لیے $150 ملین مختص کر دیے گئے ہیں اور پہلے مرحلے میں ویکسین فرنٹ لائن ورکرز کو دی جائے گی. ڈاکٹر فیصل سلطان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کرونا کی وجہ سے ہوم لرننگ اور خود انحصاری کی جانب جو ہے وہ ہم بڑھ رہے ہیں. پولیو مہم بھی کرونا ایس او پیز کے تحت چلائی جا رہی ہے، جس کے لیے حکومت کے ساتھ ہر شعبہ زندگی کے افراد کو ساتھ دینا لازمی ہے. جی ہاں بالکل، اس کووڈ کی سچویشن میں جتنے بھی معاملات اور حالات ہو رہے ہیں، اس میں رواں سال کی تیسری قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز بھی ہو چکا ہے. اسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو یہ اپڈیٹ بھی جو ہے وہ میں کرتی چلوں، کیونکہ یہ ڈاکٹر فیصل نے جس طریقے سے جو ہے اس کی نشاندہی کی ہے اس حوالے سے پولیو مہم جو ہے 30 نومبر سے 4 دسمبر تک جو ہے وہ جاری رہے گی. آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلوائیے. کرونا ایس بیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی آپ کو جو ہے وہ آپ کے گھر آتے ہیں یہ ویکسین جو ہے وہ دینے کے لیے، تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو ہے وہ ماسک ویئر کیا ہے یا نہیں، ان کے پاس جو ہے وہ ہینڈ گلوز ہے یا نہیں. اس کے بعد ہی جو ہے وہ آپ ان کو جو ہے اپنے بچوں کو یہ پلائیے. یہ خود بھی تھوڑا سا جو ہے وہ کیئر کریں اس چیز کی. رواں سال کی تیسری قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز آج سے ہو گیا ہے، یعنی کہ 30 نومبر سے جو ہے اس کا آغاز ہو گیا تھا، آج 1 دسمبر ہے، تو 4 دسمبر تک جو ہے وہ یہ جاری رہے گا. اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی جو ڈاکٹر فیصل سلطان ہے، انہوں نے 5 روزہ اس پولیو مہم کا افتتاح کر دیا ہے. پولیو مہم 30 نومبر سے 4 دسمبر تک جاری رہے گی، چاروں صوبوں میں جاری رہے گی. 5 سال تک کی عمر کے جتنے بھی بچے ہیں وہ پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف جو ہے ان کا جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے. اور بلوچستان میں رواں سال پولیو کے 24 کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوئے تھے. پنجاب میں بھی کیس رپورٹ ہوا تھا، جس کے بعد اس بھرپور مہم کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا اور یہ سوچا گیا کہ بچوں کے لیے جو ہے وہ یہ بہت ضروری ہے اور دوبارہ سے جو ہے وہ بے شک کرونا کے معاملات ہیں ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ اس مہم کا آغاز کیا جائے. تو ابھی 5 روزہ جو ہے وہ اس پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے پاکستان میں، اور مختلف صوبوں میں، مختلف شہروں میں بچوں کو یہ پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں. آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں، چاہے آپ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے سندھ سے تعلق
ताल्लुक रखते हैं, चाहे पंजाब से, चाहे खैबर पख्तूनख्वा से, जहां से भी ताल्लुक रखते हैं, बच्चे सबके एक जैसे होते हैं और बच्चों की सेहत बहुत ज़रूरी है, इसलिए पोलियो के कतरे पिलाना भी बहुत ज़रूरी है, तो आपने ज़रूर पिलाने हैं। इसी के साथ ये तो थी कुछ पॉलिटिकल हवाले से और सोशल जो है वो चीज़ें जो हमारे लोगों के लिए, जो है अवाम के लिए, जो है हुकूमत की तरफ से जो है वो हो रही हैं। एक और बहुत अच्छा काम, आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो है वो हमने आपको एक हाथी के हवाले से खबर दी थी जो सोशल मीडिया पे इस वक्त ऑल एंड ऑल है, और काउन नामी जो एक हाथी है खुसूसी परवाज के जरिए कंबोडिया भिजवा दिया गया है और उसको जो है वो कंबोडिया भिजवाने की तैयारी की जा रही थी। बताया जा रहा था कि उसकी जो है वो मेंटल असेसमेंट्स की गई हैं, उसकी फिजिकल असेसमेंट्स की गई हैं, तो पता लगा कि वो मेंटली बहुत डिप्रेस हो गया है, वो यहाँ पर जो है वो रहना नहीं चाहता और ना वो यहाँ पर रह सकता है। उसको जो है वो इस्लामाबाद के एक जू में जो है वो रखा गया था, तो अब उसको जो है वो कंबोडिया भिजवा दिया गया है और काउन को खुसूसी कंटेनर में इस्लामाबाद एयरपोर्ट लाया गया था। आपको बताते चलें कि जो काउन हाथी है वो कंबोडिया जो है वो भिजवा दिया गया है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह से ये गिफ्ट में मिला था और इसकी जो है वो पूरी परवरिश जो है वो पाकिस्तान में हुई, लेकिन क्योंकि इसकी पैदाइश यहाँ की नहीं थी इसलिए शायद ये यहाँ के जो है वो एटमॉस्फेयर के साथ जो है वो मैच नहीं कर पाया। और आप अक्सर औकात देखिए, सिर्फ ये जानवरों में नहीं, इंसानों में भी ये चीज़ है कि अगर जो शख्स जिसकी जहाँ की पैदाइश होती है उसका लेवल स्टैंडर्ड और उसका माइंड भी वैसा ही होता है, बेशक उसकी पैदाइश हुई है और उसकी सारी परवरिश आप किसी और मुल्क में कर लें, लेकिन जहाँ उसकी पैदाइश हुई है वो चीज़ जो है वो बहुत काउंट करती है, जहाँ से वो है, जहाँ का उसका जो है वो सारा सिनेरियो है, वो चीज़ बहुत काउंट करती है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि प्रॉपर तरीके से जहाँ पैदाइश होती है और जिस माहौल में बंदा जो है वो पलता है या जानदार को पाला जाता है वो वैसा ही अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन कुछ लोग या कुछ जानदार नहीं कर पाते। तो ये तो थी जनाब एक कंबोडिया भिजवाए जाने वाले काउन हाथी की छोटी सी एक स्टोरी कहानी जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की। इसी के साथ जनाब यहाँ पे मैं एक छोटी सी जो है वो ब्रेक लूंगी। ब्रेक के फौरी बाद जब हम हाजिर होते हैं तो फिर हमने डिस्कस करने हैं कि लोग नाराज क्यों होते हैं, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम टॉपिक जिसपे हम माहिर नफ्सियात से डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे, आपके साथ आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान। कुछ हमारे अहम टॉपिक्स जो हम जो है इस वक्त डिस्कस करते हैं जिनमें स्पेशली जो है वो करंट इश्यूज भी शामिल होते हैं कि लेटेस्ट जो हमारे पास खबर आ रही होती है वो भी हम आपके साथ जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है, तो लाइव में जो भी कोई अपडेट्स आती हैं वो भी मैं साथ साथ आपके साथ जो है शेयर करती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले की ही खबर है और वैसे भी जो है वो कल परसों से भी जो है वो इसकी मंजूरी के हवाले से बात जो है वो की जा रही थी कि नया बस टर्मिनल्स जो है वो बन रहे हैं और स्पेशली जो है वो इसकी मंजूरी जो है वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने जो है वो दे दी है। पंजाब के जो है वो ये बस टर्मिनल जो है बनाए जा रहे हैं। पिछले हुकूमत के ये प्रोजेक्ट थे जिनको अपाया तकमील तक जो है वो पहुंचाया जा रहा है और ठोकर न्याज बेग पे नया बस टर्मिनल बनाने की जो एक मंजूरी है वो उस पर जो है वो साइन हो चुके हैं। तो प्रॉपर तरीके से एक जदीद किस्म का बस टर्मिनल होगा। आपने देखा होगा कि ठोकर न्याज बेग पर जब आप जाते हैं तो जो बस टर्मिनल है उसकी कितनी खस्ता हालत है और वहां पर जो है वो किस कदर मट्टी और गद की जो है सिचुएशन होती है कि आम बंदा जो है वहां पे उतरता है या वहां से जाता है तो बड़ी ही जो है वो अनकंडीशनली तौर पर जो है वो ये कहना पड़ जाता है कि यार ये कहाँ आ गए हैं हम, ये कौन सा गांव है। तो अब उसको जदीद तरीके से जो है वो प्रॉपर तरीके से बनाया जा रहा है। इसका जो है वो बस टर्मिनल को जो है वो जिद्दत दी जा रही है, सारी सफाई होगी, इर्द गिर्द से जो है वो अच्छा माहौल होगा और इसको जदीद तरीके से जो है वो आज असम्बली पर जो है वो साइन कर दी है वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने। और स्पेशली जो है वो ये टर्मिनल्स जो है वो पंजाब के और भी शहरों में जो है वो बनाए जाएंगे। उस हवाले से भी जो है वो मजीद अपडेट के लिए हम आपको वक्तन फवक्तन जो है वो इसमें बताते रहेंगे कि ये असम्बली पे साइन तो हो गए हैं, अब देखना ये है कि इसका काम जो है वो कितनी जल्दी शुरू होता है। इसी के साथ लाहौर के कुछ थानों की अपडेट्स जो है वो मेरे पास मौजूद है जनाब कि शहर में थानेदारों की किल्लत हो गई है और 44 थानों में इंचार्ज मौजूद ही नहीं है, बड़ी खबर है। और आपको बताते चलें कि जिम्मेदारियां एडिशनल एसएचओस के सपोर्ट कर दी गई हैं और सबसे ज्यादा एसएचओस की जो सीटें हैं सिटी डिवीजन में खाली भी हैं।
14 थानों में एडिशनल, जबकि इकबाल टाउन डिवीजन के सिर्फ एक थाने में एसएचओ तैनात हुआ है और 9 थाने अभी भी खाली हैं। अगर आप मॉडल टाउन के 6 और कैंट के 5, सदर के 7 और सिविल लाइन डिवीजन के 3 और थानों में एसएचओ मौजूद ही नहीं है। और इसमें जो है वो अगर आप इंस्पेक्टर्स को जो है वो देख लें तो उनका भी जो है वो बैठना ना होने के बराबर ही है। सब इंस्पेक्टर्स जो हैं वो भी इसमें जो है वो तैनात होने वाले हैं, यानी अभी काफी सीटें जो है वो खाली हैं पुलिस में, और खास तौर पे थानेदारों की सीटें खाली हैं। 44 थानों में इंचार्ज ही मौजूद नहीं है, जो एसएचओस के पास जो है वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो इस वक्त गई हुई हैं, और कई थानों में एसएचओस भी नहीं है। तो ये हमने आपको जो है वो अपडेट किया कि सूरत हाल जो है वो कुछ इस तरह की चल रही है, जिसमें जो है वो हुकूमत की थोड़ी सी जो है वो नजर करम इस तरफ ही होनी चाहिए कि जो आपको सिक्योरिटी फराहम करनी है, जिन्होंने आपने जिनके पास जो है वो शिकायतें लेके जानी है, तो थानों में कोई मौजूद होगा तो आप शिकायतें रजिस्टर करवाएंगे और आपका जो है वो ज़ाला होगा। तो इस हवाले से भी जो है वो इस तरफ भी जो है वो नजर करम फरमाएं, ताकि जो है वो कुछ सिलसिला और कुछ जो है वो चीजें शहरियों के लिए भी आसान हो सके, क्योंकि आसान इस तरह हो सके कि अगर आप जो है वो 15 पे कॉल करते हैं, खुदा ना खासा कोई बात हो जाती है, थाने में जो है थानेदारी मौजूद नहीं है, तो आपके पास जो है रिपोर्ट लिखने जो है वो कौन आएगा, या आप किसके पास जो है वो जाएंगे। तो ये रुदात जो है वो सुनिए जनाब, क्योंकि ताकि इसमें जो है वो ये हो सके कि जैसे मॉडल टाउन है, कैंट है, सदर है, सिविल लाइन डिवीजन है, ये वो थाने हैं कि जहां पर जो है ना एसएचओ अभी फिलहाल है और ना ही कोई जो है वो थानेदार मौजूद है कि जो इसको प्रॉपर तरीके से देखभाल कर सके। तो इस हवाले से जो है वही तैनातियां जल्द से जल्द होनी चाहिए। इसी के साथ ये तो थी कुछ हमारी न्यूज की अपडेट्स, कुछ न्यूज जो हमने आपके साथ जो शेयर की पूरे पंजाब के हवाले से, सिंध, पाकिस्तान के हवाले से कि कहाँ कहाँ क्या क्या मसाइल जो है वो हो रहे हैं। और इसी हवाले से अगर कुछ आगे चलें तो हमारा सबसे बड़ा मसला इस वक्त में जो हो गया है, एक सर्वे किया गया है और इस सर्वे के मुताबिक ये है गैलिप ग्लोबल इमोशंस रिपोर्ट जो कि पेश की जाती है, और इसमें लोगों के मस्बत और मनफी तजुर्बात पूछे जाते हैं, उससे फायदा उठाया जाता है। और इसके मुताबिक जो है वो तमाम ममालिक फिर कौन सी सफ में शामिल होते हैं, उनकी कैटेगरीज जो है वो होती हैं। तो रिपोर्ट के मुताबिक सबसे मनफी मुल्क जो है वो अफ्रीका और इसके बाद नाइजीरिया रहा है, जबकि सबसे ज्यादा मस्बत लातीनी और अमरीका का मुल्क जो है पैराग्वे रहा है, यानी अमरीका रहा है और लातीनी अमरीका रहा है। इसमें जो है वो पाकिस्तान कहां पर स्टैंड करता है, हमारे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो एक गैलिप इमोशंस रिपोर्ट सर्वे किया गया है, इसमें पाकिस्तान कहां जो है वो स्टैंड कर रहा है। तो पाकिस्तान ज्यादा गुस्सा करने वाले ममालिक की फहरिस्त में 10वें नंबर पर है, यानी टॉप 10 में शामिल है। यहां पर आप किसी को सिर्फ इतना सा कह दें कि आप थोड़ा साइड पर हो जाएं, वो ऐसे गुस्से से देखेगा आपकी तरफ जैसे आपने पता नहीं क्या कर दिया है, कौन सी उसकी जायदाद पे कब्जा कर लिया है, वो अब आपको छोड़ेगा नहीं। इस तरह का गुस्से वाले ममालिक में 10वें नंबर पे पाकिस्तान आ गया है कि जहां इमोशंस मतलब आप लोग अपनी कुव्वत बर्दाश्त खो बैठे हैं। हमारे पास जो है वो बर्दाश्त नाम की कोई चीज नहीं रह गई हुई है और हम हर चीज पे गुस्सा करते हैं, हर बात पे शाउट करते हैं। किसी भी सीट पे बैठे हों वहां पर हम गुस्सा करने को अपनी पहली तरजीह समझते हैं और ये चाहते हैं कि बस गुस्सा करके हम किसी तरह किसी पर रौब डाल दें। आजकल पाकिस्तान में ये चीज, ये ट्रेंड बन गया है कि आप जितना ऊंचा बोलेंगे, जितना शाउट करेंगे, जितना चीखेंगे, चिल्लाएंगे किसी पे, उतना ज्यादा आप अपनी जो है वो सुपीरियर पावर जो है वो शो करेंगे कि हम सुपीरियर हैं। और अगर आप जो है वो कोई दूसरा बंदा बेचारा मासूमियत से सुन रहा होगा या आपकी इज्जत रखने की वजह से खामोश होगा तो आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे। अब ये लोग हमारे पाकिस्तान में 2-3 तरह के लोग हैं। 2-3 तरह के लोग क्या, एक तो खुद ब खुद ही नाराज हो जाते हैं, कोई बात नहीं होती, कोई चीज नहीं होती, मैं आपसे नाराज हूं, मैंने नहीं आपसे बात करनी, आपने ये कर दिया था। खवातीन इसमें जो है वो तकरीबन 65% है, लेकिन मर्द भी पीछे नहीं है, मर्द हजरात भी इस तरह के होते हैं। फिर आम बातों को अपनी जात से जोड़ने वाले लोग हैं, एक छोटी सी बात हुई उसको अपनी जात से जोड़ लिया, अच्छा आपने उस वक्त ये बात की थी, आपने मेरी जात को जो है वो मद्देनजर रखते हुए जो है ये बात की होगी। फिर दूसरों पर जो है तनकीद को खुद पे तनकीद समझने का नुकसान करने वाले लोग, कि किसी और पे तनकीद हो रही होगी, मीटिंग में बैठे हैं, बात किसी और की हो रही होगी और अपने ऊपर बात ले लेनी है कि ओ इसने तो मुझ पे तनकीद की, अच्छा ये बंदा मेरा दुश्मन है, मैं तो अब इससे अपनी प्रॉपर दुश्मनी जो है वो निकालूंगा। इस तरह के लोग होते हैं जो अपनी तरफ बात को ले जाते हैं, हालांकि बात आपकी नहीं हो रही होती। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं बिला वजह कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, कुछ नहीं है, जानबूझ के जो है वो आपके काम खराब करके आपको गुस्सा दिलवाते हैं कि जी आप जो है वो गुस्सा करेंगे, फिर आपकी जो है वो आपको शो करेंगे दूसरे के सामने, किसी बड़े के सामने कि देखें जी ये तो गुस्सा करते हैं, ये तो अच्छे ही नहीं है, ये तो शाउट करते हैं। अब पीछे रीजन क्या थी, वो गुस्सा क्यों किया गया? इस तरह के 3-4 मिक्सचर ऑफ काइंड पर्सन्स और पर्सनैलिटीज जो है वो हमारे यहाँ मौजूद हैं। इसको क्या कहते हैं?
میں ایک ماہر نفسیات ہوں, میں آپ کو بتا سکتی ہوں اس کو کیا کہتے ہیں, میں اس کی آپ کو پوری تھیوری دے سکتی ہوں, لیکن میں چاہتی ہوں ساری باتیں میں نے تو نہیں بتانی. جیسے بہت سے آپ لوگ کمنٹ کرتے ہو اور آپ لوگ کہتے ہو کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے کون سی ڈاکٹری جو ہے وہ کی ہوئی ہے کہ آپ کو دنیا کی ہر بات کا پتہ ہے. آپ پالیٹکس کی بات کریں, آپ سوشل بات کریں, آپ ہیلتھ کی بات کریں, آپ بک کی بات کریں, آپ ٹور کی بات کریں, آپ کو سب پتہ ہے. تو بھائی مجھے سب اس لیے پتا ہے کہ میں ریسرچ کرتی ہوں, میں پڑھتی ہوں. میری جو ایک ڈگری ہے وہ کلینکل سائیکالوجسٹ کی ہے, میری جو ہے نارمل سائیکالوجی میں اور بیہیویئر سائیکالوجی میں اسپیشلائزیشنز ہیں. تو آپ خود دیکھیں کہ جو ماہر نفسیات ہے اس کو پھر دنیا کے ہر شعبے سے, اور پھر میں ایک اینکر ہوں, ایک اینکر کو پڑھنا پڑتا ہے, سمجھنا پڑتا ہے. تو اگر میں بھی آپ کی اس بات پہ غصہ کر کے بیٹھ جاؤں تو پھر میں بھی انہی لوگوں کے صف میں شامل ہو جاؤں کہ جو آپ پر تنقید کرتے ہیں. لیکن بہرحال آپ نے بڑی اچھی جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا, آپ نے مجھ سے بڑا اچھا سوال کیا. اور جو بھی میرے بھائی, میرے اب نام یاد نہیں آپ کا, نہیں تو میں نام لے کر جو ہے وہ ضرور بتاتی. آپ کا کمنٹ مجھے اچھا لگا کہ آپ نے میرے شو پر یہ کمنٹ کیا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کو ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے. تو بالکل جناب, میں ایک اینکر ہوں اور مجھے ساری باتوں کا پتہ ہونا چاہیے. تو لوگ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ اور پاکستان غصہ کرنے والے جو ایک گیلپ سروے ہوا ہے اس میں 10ویں نمبر پہ کیوں آیا ہے؟ یہاں پہ لوگ پیار محبت سے بات کیوں نہیں کرتے, غصہ کیوں کرتے رہتے ہیں ہر وقت, اور جو ہے وہ اپنی ایموشنز کو جو ہے وہ غصے میں ظاہر کیوں کرتے ہیں؟ اکثر اوقات پیار اور محبت کے اظہار بھی غصے میں کر رہے ہوتے ہیں کہ, اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ جی غصہ ہم تو غصہ نہیں کیا, ہم تو غصے میں نہیں کہہ رہے, ہم تو پیار سے کہہ رہے ہیں. تو ایسا لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اب اس پہ ہمارے ساتھ ماہر نفسیات جو ہیں وہ آن کال موجود ہے, ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب, اور ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا یہ کوئی مینٹل ڈیزیز ہے یا پھر یہ ہمارا ایک رویہ ہے جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے, اور کیوں پاکستان جو ہے وہ غصہ کرنے والوں میں 10ویں نمبر پہ ٹاپ 10 ممالک کے صف میں شامل ہو گیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ خیریت سے ہوں, ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب میری بات تو آپ سن ہی رہے ہوں گے, میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے وہ اپنی بات کو آگے کنٹینیو کریں, اس کا جواب دیں. جی میں نے آپ کی بات سنی ہے. تو غصہ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ کو مطلب سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اصل اس کی سائنس کیا ہے کہ ہمیں غصہ آتا کیوں ہے. جی ٹیکنیکلی ہم اس طرح ناراضگی کا اور غصے کا رسپونڈ کرتے کیوں ہیں؟ بالکل ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں یا جو کچھ میرا مائنڈ سیٹ ہے یا جس کو میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں, ساری دنیا کی انڈرسٹینڈنگ یا میرا جو اپوننٹ ہے اس کی بھی انڈرسٹینڈنگ ویسے ہی ہونی چاہیے جو کہ میں سوچ رہا ہوں. جب میری انڈرسٹینڈنگ میں اور جب میرے پوائنٹ آف ویو میں, جب میری پرسپشن میں اور جو میرا سامنے والا ہے اس کے پرسپشن کے اندر ایک اختلاف آ جائے گا, تو میں اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہوئے جو ہے نا اس کا جو رسپونڈ کروں گا نا اس کو غصے کی صورت میں, ناراضگی کی صورت میں کروں گا. ٹھیک ہے نا. اگر میرے اور میرا جو اپوننٹ ہے, میرے جس سے بات ہو رہی ہے, اگر میرے اس کے درمیان میں کمپیٹیبلٹی آ جائے گی, اس صورت میں بھی ہمارا غصے کا جو لیول ہے, ناراضگی کا لیول جو ہے نا وہ کم ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ ہمارا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو میں ٹھیک ہوں اس کے علاوہ کوئی اور ٹھیک ہے ہی نہیں, ایکسیپٹنس نہیں ہے. مطلب یہ ہماری اپروچ نہیں ہے کہ اگر جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے, جو میرا ایک نقطہ نظر ہے, دوسرے شخص کا بھی نقطہ نظر اتنا ہی اہم اور اتنا ہی قابل عزت ہے جتنا کہ میرا ہے. جس طرح میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میری بات کو آن کیا جائے, میری بات کو قبول کیا جائے کہ میرے نقطہ نظر کو, میری جو اپروچ ہے, میرا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہونی چاہیے. تو سیم وے مجھے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی میں جو ہے نا اسی طرح آن کروں, اس کے نقطہ نظر کو, اس کے خیالات کو بھی. بالکل صحیح. اگر اس طرح جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ. جی اگر اس طرح ہم سوچنا شروع ہو جائیں کہ میرے علاوہ باقی لوگ جو ہیں ان کا بھی ایک نقطہ نظر ہے اور وہ اپنی جگہ پہ درست ہو سکتا ہے, تو اس سے ہماری ناراضگی کا اور غصے کا ایلیمنٹ جو ہے نا بڑی حد تک قابو ہو سکتا ہے. اصل میں اتنی سی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ سوچ لیا جائے کہ ضروری نہیں کہ آپ کے نظریات یا خیالات دوسرے کے نظریات یا خیالات سے میچ کرتے ہوں, وہ غصے والا نہیں ہے, وہ برا نہیں ہے, بس اس کا نظریہ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, تھوڑا سا مختلف ہے. بالکل یہ اتنی سی بات ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں. لیکن اتنی سی بات کو سمجھنے کے لیے انسان کو کس قدر جو ہے وہ ڈیپلی جا کر جو ہے وہ یہ سوچنا پڑتا ہے, اس کا اندازہ تو صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں, کیونکہ مشکل کام ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہم ماہر نفسیات اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ لوگوں کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ غصہ جو ہے وہ کب کرنا چاہیے, کب نہیں کرنا چاہیے؟ اور آٹومیٹکلی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے غصے کی عادت سے بڑے پریشان ہیں, ہمیں بہت غصہ آ جاتا ہے, ایسے لوگوں کا کیا کریں؟ میں سمجھتا ہوں کچھ تو ہوتا ہے کہ آپ دیکھو, کچھ لوگ ہوتے ہیں جینیٹیکلی پرون ہوتے ہیں, ان کے اندر یہ ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے, وہ بائی جینز کہہ لیں, ان کی بایولوجیکلی جو ہے نا ان کے اندر ٹینڈنسی ایز کمپیئر ٹو جو ہے نا
باقی لوگوں کے نسبت جو ہے نا وہ کچھ زیادہ غصے کے حوالے سے اور اس طرح کے جو بیہیویئر ہے نا ایموشنل بیہیویئر وہ کچھ زیادہ ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ ان کے کچھ ایسے سوشیو کلچرل جو ہے نا اس کے امپیکٹ جو ہے نا وہ بھی ان کی شخصیت پہ ہوتا ہے, ان کے بچپن میں یا اس کے انوائرمنٹ کے ایسے حالات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بھی ان کی کچھ پرسنالٹی جو ہے نا شیپ کرتی ہے. کچھ انہوں نے جین سے لے لیا, کچھ اس کے انوائرمنٹ نے اس کو لے لیا. اب ان ساری چیزوں کو مکس اپ کرنے کے بعد اس کے خاص پرسنالٹی ٹریٹ بن جائے گا اور وہ ایموشنل ہوگا اور غصے والا ہوگا. اب اس کو کرنا کیا بلڈ پریشر کے جو مریض ہوتے ہیں, میرے پاس کیونکہ ٹائم شارٹ ہے میں اس لیے آپ کو کوسچن جو ہے وہ کیونکہ میرے پاس جو ہے وہ ذہن میں کوسچن اس ٹائم آ رہے ہیں تو میں چاہ رہی ہوں کہ ساتھ ساتھ آپ سے کرتی بھی رہوں. یہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں ان کو بھی غصہ بہت آتا ہے. ہائی بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں اور جو ہے دوسرے جیسے ڈائبٹک پیشنٹ ہیں, جو پیشنٹس ہیں جو آلریڈی فزیکلی بیماریوں میں انوالو ہیں, ان کو بھی غصہ آتا ہے اور انہیں بیچاروں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آٹومیٹکلی غصہ کیوں آ رہا ہے. اس حوالے سے بھی بتائیے گا. جی میں غصے کو مینجمنٹ کو ایسے ہی عرض کروں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ آپ اپنا ریئیکشن ٹائم جو ہے نا آپ اس کو جو ہے نا وہ بڑھا دیں. مطلب آپ نے کوئی بھی بات اگر کسی بھی حوالے سے آپ نے ریسپونڈ کرنا ہے نا تو آپ 1 2 3 4 5 اس ٹیکنیک کو کم از کم آپ فالو کریں کہ آپ نے منیمم جو ہے نا وہ 5 سیکنڈ تک جو ہے نا وہ اپنی بات کو یا اپنے غصے کو رسپونڈ کرنے کے لیے آپ نے کم از کم دینی. اور جب آپ اتنا ٹائم دیتے ہیں تو اس سے آپ کا جو ایموشنل لیول ہے نا وہ بڑی حد تک ریشن ہو جاتا ہے. ایک ٹیکنیک تو یہ ہے کہ آپ 1 2 3 4 5 تک جو ہے نا آپ نے اپنے آپ کو یہ کمانڈ دینی ہے کہ میں نے کسی بھی بات کو, کسی بھی غصے کا جو مطلب جو صورتحال ہے اس میں ایٹ لیسٹ میں نے 5 سیکنڈ کا جو ہے نا اس کو پاز دینا, 5 سیکنڈ کے لیے میں نے اس کو رسپونڈ نہیں دینا. دوسرا ڈیپ بریتھنگ ہے. ڈیپ بریتھنگ ویری مچ امپورٹنٹ. ڈیپ بریتھنگ کریں جی, ویری مچ امپورٹنٹ. اور ڈیپ بریتھ تو میں کہتی ہوں کہ آپ جو 3 ٹائمز ان ڈے جو ہے وہ لیں, یہ تو بہت ضروری ہے, جس سے تو انسان کی بہت زیادہ جو ہے فرسٹریشن میکسیمم انہیل کریں آپ اس وقت ڈیپ بریتھنگ کریں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے بیہیویئر اب جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے نا آپ اس کو چینج کریں. جیسے اسلام کا بھی پرسپیکٹو غصے کے حوالے سے, اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو آپ لیٹ جائیں, آپ پانی پیئیں. اور اس کے علاوہ ایک اسلامک اپروچ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں. مطلب یہ کہ آپ نے اپنے مائنڈ کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے, اپنے بیہیویئر کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے اس کرنٹ سچویشن سے نکالنے کے لیے. وہ ڈیپ بریتھنگ ہو سکتی ہے, وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ پاز ہو سکتا ہے, یا آپ ریمیڈی ہو سکتی ہے 1 2 3 4 5 جو ہم جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جی آپ اس کو جو ہے وہ اپلائی کر لیں. یہ اس لیے کہ اگر آپ کہیں موو نہیں کر سکتے, مشکل ہے اس ٹائم پہ کہیں موو کرنا, تو چلیں آپ کا دماغ 1 منٹ کے لیے جو 1 سیکنڈ کے لیے جو ہے وہ چینج ہو جائے گا اور وہ غصہ جو ہے وہ اس کا جو ایک لہر آئی ہوئی ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے گی. ہاں جی. لیکن اگر آپ موو نہیں کر سکتے, آپ کسی ایسی سچویشن ہے, پھر آپ اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ مائنڈ فل جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ وہ ایک ٹیکنیک جو ہے نا اس کا پیشنیٹ مائنڈ فل. آپ جس کام میں ہیں, جس جگہ پہ ہیں, جس تھاٹ میں ہیں, آپ اس میں اپنے آپ کو اتنا انگیج کر لیں کہ آپ باقی جو ہے انوائرمنٹ جو ہے نا آپ کا وہ جو سارا سین چل رہا ہے آپ اسے ڈسٹریکٹ ہو جائیں. بالکل یہ صورتحال ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب اکثر لوگوں کو میں نے یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ جب غصہ آیا کرے نا, آپ چیئر پہ بیٹھے ہیں تو نیچے کوئی چیز گرا دیا کریں, اس کو اٹھا کے جتنی دیر میں آپ اوپر رکھیں گے نا غصہ سائڈ پر ہو جائے گا آپ کا. کیا کہتے ہیں آپ اس ٹیکنیک کے حوالے سے؟ میں نے تو ابھی تک اس ٹیکنیک کا نام نہیں رکھا. جی جی بالکل آپ کی ٹیکنیک 100% ٹھیک ہے. یہ اکثر جو ہے وہ ٹیکنیکس میں اپلائی کرتی رہتی ہوں کیونکہ جو جرمنی میں تحقیق ہو رہی ہیں, آسٹریلیا میں ہو رہی ہیں, خود میں کینیڈین یونیورسٹی میں اس وقت جو ہے وہ پڑھ بھی رہی ہوں, ساتھ اب نارمل سائیکالوجی میں جو ایڈمیشن بھی لیا ہوا ہے. تو یہ ٹیکنیکس ہمیں جو ہے وہ ملتی ہیں نیو ریسرچ سے کہ 1 سیکنڈ کے لیے اگر آپ جو ہے وہ چیز اپنا جو ہے وہ مائنڈ ڈائیورٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز کی طرف تو غصہ آٹومیٹکلی ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ اس سرکمسٹانسز سے نکل آتے ہو ایک دم. اگر غصہ ہے یا اگر آپ کی سیڈنس بھی ہے, خوشی بھی ہے, کچھ بھی ہے, کوئی بھی جو ہے وہ اس ٹائم میں آپ ہیں. اچھا, یہ جو دوسروں پہ تنقید ہو رہی ہوتی ہے اکثر اوقات میٹنگز میں, ویسے کچھ لوگ اسے اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور سٹریس لینا شروع کر دیتے ہیں, یہ آپ مینٹل ڈیزیز میں کاؤنٹ ہوتی ہے یہ چیز؟ میں اس کو مینٹل ڈیزیز تو نہیں کہوں گا, میں کہوں گا ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہے. اب دیکھیں کچھ لوگوں کی سیلف اسٹیم جو ہے نا, اب دیکھیں میری جو سیلف اسٹیم ہے وہ سیلف اسٹیم ہے کیا, اصل میں میرا اپنا ہی جو ہے نا وہ میرے بارے میں ہی میری اپنی رائے ہے کہ میں ایکچولی کیا ہوں. ایک تو یہ کہ لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں, لوگوں کے کیا انڈرسٹینڈنگ, ایک میری اپنی انڈرسٹینڈنگ میرے مطابق کیا ہے. اب جب میری اپنی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا اس کے اندر میرے اندر جتنے فلاز ہیں, میری جتنی نیگیٹیوٹیز ہیں, جتنی میری ویکنیسز ہیں, وہ اس کو میں جانتا ہوں. جب کوئی ایسا شخص بات کرے گا نا جو ریلیونٹ ہوگی میری اپنی ہی اس نیگیٹیوٹی سے, میری اپنی ہی اس ویکنیس سے, تو مجھے ایسے لگے گا کہ جیسے یہ بندہ مجھے میرے بارے میں بات کر رہا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک, بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال, ٹائم از ویری شارٹ, یہ بہت بڑا ٹاپک ہے, اس پر جو ہے وہ میں پھر بھی انشاءاللہ جو ہے وہ آپ سے بات کروں گی. ایک آخری سوال یہ کرنا چاہتی ہوں, جو لوگ بہت تیزی سے شاؤٹ کرتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, اور دوسرا بندہ ادب اور احترام سے اس کی بات سن رہا ہوتا ہے, آپ کا کیا کہنا ہے, کیا ادب احترام سے اس کی بات سنتے رہنا چاہیے؟ وہ بندہ سٹاپ ہی نہیں کرتا, لیکن جب دوسرا بندہ ایک دم شاؤٹ سے بولتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے,
تو اس وقت جو ہے وہ دوسرا بندہ جو ہے تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے. یہ اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ پاکستان کی سب سے اہم سچویشن ہے, یہ بتائیے گا. مطلب ایک بندہ شاؤٹ کر رہا ہے تو اس کے رد عمل میں دوسرے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ بالکل, اگر وہ چپ کر کے برداشت کرتا رہے گا, وہ شاؤٹ کرتا رہے گا دوسرے والا, وہ ایک دم ذرا تھوڑا سا شاؤٹ کرے گا تو وہ تھوڑا خاموش ہو جائے گا کہ اس نے بھی اب جو ہے وہ بہادری دکھائی ہے. تو یہ کیا چکر ہے؟ اس کے لیے میرا خیال کہ میں ڈاکٹر صاحب ایک باٹا ریٹ قسم کا جو ہے نا وہ آپ کو اصول نہیں دیتے. اس کی وجہ سے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں ہیبچوئل ہوتے ہیں, وہ شاؤٹ کرتے ہیں. اگر آپ اس کے شاؤٹ کے رد عمل میں سے تھوڑا اس کو سخت چانس نہیں دیتے تو وہ اور شاؤٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن یوزلی یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ شاؤٹ کر رہا ہے تو آپ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا وہ صبر و عمل کا مظاہرہ کریں تاکہ وہ نارمل ہو جائے. ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو شاؤٹ کرنے کے لیے باقاعدہ کہہ لیں کہ اس کے وہ ہیبچوئل نہیں ہے, لیکن بعض لوگوں کی ایک عادت ہے, انہوں نے شاؤٹ کرنا ہی ہوتا ہے. ان کو جب تک آپ ان کے رسپونڈ میں شاؤٹ نہیں نہ کریں گے تو وہ کام ڈاؤن نہیں ہوتے. بالکل ایسے. اور سو اٹ ڈیپینڈز اپون سچویشن, میرا خیال یہ ہے. لیکن موسٹ آف دا کیسز جو ہے نا اگلے بندے کو جو ہے نا تھوڑا ریلیکس ہونا چاہیے, اس کے بدلے میں شاؤٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ان سب کیسز جو ہے نا آگے سے شاؤٹ کرنا ضروری ہو جاتا ہے اس کے سائیکولوجیکلی ٹیمپر کرنے کے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ہمیشہ سے جو ہے وہ آپ وہی بات جو ہے وہ کرتے ہیں جو واقعی فیکٹ ہو اور جو اس وقت جو ہے وہ ضروری ہو. اگر ہم تھوڑا سا اپنے اندر برداشت لے آئیں, اور اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ اپنا انوائرمنٹ چینج کر لیں. کوئی آپ اگر آفس میں بیٹھے ہیں, کسی بندے پہ بہت زیادہ غصہ ہے, کوئی چیز نیچے گرا دیں, اس کو اٹھا کے جتنی دیر میں آپ اوپر رکھیں گے اتنی دیر میں آپ ڈیپ بریتھ کریں, آپ کا غصہ جو ہے وہ نارمل ہو جائے گا اور آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ اب آپ نے نیکسٹ کیا کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, غصے میں اپنے کام خراب کرتے ہیں. تو غصے میں اپنے کام خراب نہ کریں, اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیں اور برداشت پیدا کریں. آپ کو دوسرا بندہ چاہے کتنا ہی زہر کیوں نہ لگ رہا ہو, لیکن آپ کو اس کو برداشت کرنا ہے, کیونکہ ہمارا انوائرمنٹ ایسا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کا جو ہے وہ مائنڈ ہمارے ساتھ جو ہے وہ میچ کرتا ہو, اور لوگ ہمیں پسند کرتے ہوں, کچھ ناپسند بھی کرتے ہیں, ان کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ اسی ایک سٹیپس جو ہے وہ چیز کے ساتھ جو ہے وہ ہم آپ سے جو ہے وہ اجازت چاہیں گے. کل پھر نئے ٹاپک کے ساتھ, نئی باتوں کے ساتھ اور کچھ نئے انداز کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تو کل تک کے لیے اللہ نگہبان.